اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ، ہماری گفتگو کتاب الودیعہ کے دوسرے درس میں ہے۔ پچھلے درس کا دو لفظوں میں اگر خلاصہ بتاؤں تو ودیعہ عقد ہے اور یہ عقد جائز ہے، اس میں ایجاب و قبول کے مخصوص الفاظ نہیں ہیں۔ عقد جائز میں ہر وہ لفظ کہا جا سکتا ہے جو عقد پر دلالت کرے۔ آج کے درس میں یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ چیز کا مالک آ کے وہ چیز رکھ گیا، حالانکہ طرح بے معنی پھینکنا، پھینک کر گیا یا اس کے سامنے چھوڑ کر گیا، اور اس مستودع کی طرف سے کوئی ایسا لفظ یا کوئی ایسا عمل نہیں ہوا جو رضایت پر دلالت کرے، نہ ہی اس نے قبض کی۔ یا یہ بندوق لے کے آتا ہے کہ یہ میری چیز رکھو نہیں تو تجھے مار دوں گا اکراہ کی صورت میں، اور اگرچہ وہ قبض بھی کرتا ہے یا قبض کرنے پر اس کو مجبور کرتا ہے تو یہ ودیعہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں نہ قبول لفظی ہے اور نہ قبول فعلی ہے۔ بھائی اکراہن تو اس نے لیا ہے، اکراہ والا لینا کل عدم ہے۔ البتہ جب یہ چیز اس کے سامنے رکھ رہا تھا، چھوڑے جا رہا تھا، اگر کوئی اشارہ وغیرہ ایسا کرتا کہ اس کی حفاظت کرنا تو یہی ایجاب کی جگہ پر کام چل جاتا۔ پھر اگر اس نے قبول کیا تو وہ امانت ہو جاتی، اگر قبول نہیں کرتا تو وہ امانت نہیں ہوتی۔ البتہ اگر اس شخص کو مجبور تھی کہ یہ جو ہے کوئی چیز امانت رکھے، پیچھے اس کے ڈاکو تھے یا اس کے قاتل تھے، تو اب وہ بے عنوان ودیعہ نہ ہی صحیح، اس کی جان بچانے کے لیے بھی اس چیز کو یہ اپنے پاس رکھے گا، اور اکراہ والی صورت میں بھی یہ امانت ہوگی۔ پھر امانت کے دو قسمیں، امانت مالکی اور امانت شرعی۔ امانت شرعی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ مالک کو دیکھیں یا ڈھونڈ کر بھی مالک تک یہ چیز پہنچائیں۔ امانت مالکی میں یہ ہے کہ مالک کے حوالے کرنا ضروری نہیں ہوتا، لیکن جب وہ مدت پوری ہو جائے یا مالک آپ سے آ کے ڈیمانڈ کر کے بھائی مجھے اپنی چیز دو، تو پھر وہ واپس کرنا ضروری ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر یہ اس کے پاس جو رکھی ہوئی چیز ہے اس کو ہم امانت نہیں کہیں گے تو اس کی پھر ضمانت بھی اس شخص پر نہیں آئے گی، تلف ہو جائے یا معیوب ہو جائے۔ اچھا، اگر امانت تھی تو امانت کی صورت میں بھی اگر تعدی اور تفریط ثابت نہیں ہوتی تو امانت کی صورت میں بھی یہ شخص اس چیز کا ضامن نہیں ہوگا۔ اب آگے جو ہے کیا ہے جناب، ہم بحث پڑھیں گے کہ اگر کوئی ظالم آتا ہے جو اس سے لوٹ لیتا ہے، اس کا کچھ حصہ ابھی پڑھیں گے، اور یہ جان بوجھ کر نہیں دیتا، اس نے چور کو کوئی ایسی نشانیاں بھی نہیں بتائیں کہ میرے پاس کوئی مال ہے، کوئی اظہار بھی نہیں کیا، قہرن جبرن زبردستی سے چھین لیتے ہیں تو یہ شخص ضامن نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کے پاس امانت آ گئی، اب جو چور ہے، مشہور ہے کہ یہ چور ہے یا جو زبردستی مال چھینتا ہے، اس کے سامنے جی بھائی الحمدللہ ہم ایسے امین ہو گئے ہیں کہ اب وہ لوگ ہمارے پاس کچھ امانتیں رکھتے ہیں، آج بھی ایک بندہ رکھ کر گیا ہے اور اس کے بعد وہ لٹ گئی چیز، تو یہ شخص ضامن ہے، کیونکہ اس نے گویا کہ کوتاہی کی ہے اس اظہار خیال میں۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں جناب عبارت کی طرف۔ وَلَوْ تَرَحَا، اگر مالک اس امانت کو، فی الحال ہم اس کو امانت کا نام دیتے ہیں، حالانکہ جب تک قبول نہیں کیا تو وہ تو پھر امانت بھی نہیں ہے، چلیں وَلَوْ تَرَحَا، اگر یہ وہ ودیعہ چھوڑ کر جاتا ہے عندہو مستودع کے پاس، وَلَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ، اور مستودع کی طرف سے حاصل نہیں ہوا ما، کوئی ایسا کام، کوئی ایسا لفظ يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا، جو دلالت کرے کہ وہ راضی ہے اس کو رکھنے پر، وَلَا قَبَضَهَا، اور اس نے اس چیز کو قبض بھی نہیں کیا ہے، تو ایسی صورت میں یہ امانت نہیں ہوگی۔ او یا طرح کی طرح لو اکرہ او اکرہ ہو، مودع نے مستودع کو مجبور کیا علی قبضہا، کہ یہ ودیعہ تم قبض کرو، لم تصر ودیعتاً، تو یہ ودیعہ نہیں ہوگی۔ لانتفاء القبول الشرعی، اس لیے کہ جو شرعی قبول تھا وہ یہاں پر منتفی ہے۔ شرعی قبول یہ ہے کہ وہ اپنی رضایت کے ساتھ اس کو قبض کرتا، فیہما، ان دونوں صورت میں، طرح والی صورت میں بھی اور اکراہ والی صورت میں بھی۔ وَأَمَّا الْإِجَاب، اچھا ایسے چیز رکھ کر جائیں تو ایجاب ہو جائے گا۔
फ़क़द यहसुलु बितरह, कभी कभी रखने से ईजाब हासिल हो जाता है, लेकिन बेअन युज़म्म इलैहि, इस रखने के साथ ज़मीमा किया जाए, क़ौलन, या तो कौल, भाई ये चीज़ तुम्हारे सामने पड़ी है, ये मेरी अमानत रखना, और माफ़ी हुक्मिल कौल, या वो चीज़ जो कौल के हुक्म में है, मसलन इशारा, लेकिन युफ़ीदहू, जो इस हिफाजत का हमें फ़ायदा पहुँचाए, या यूँ कहें जो इस कौल का जो है क्या है हमें फ़ायदा पहुँचाए। खूब। वक़द ला यहसुल, और कभी कभी ऐसे रखने से ईजाब हासिल नहीं होता, बेअन यक़्तसिर, मुद्दे इक्तफ़ा करता है, अला मुजर्रद तरह, सिर्फ़ रखने पर। व फ़िस्सानी, और दूसरी सूरत में, वो दूसरी सूरत कौन सी थी कि जब वो चीज़ रख कर जाता है लेकिन कोई कौल या कोई ऐसी चीज़ नहीं कहता, ला तशीर वदिया, ये वदिया नहीं होगी। वह इन कबिल कौलन और फ़ेलन, अगरचे सामने वाला बंदा कौलन के चश्म मैं रखता हूँ और फ़ेलन या अमलन वो चीज़ उठाए, लाकिन नफ़िसानी, लेकिन जब कबूल करता है उस सूरत में, फ़िसानी का मतलब है कि कबूल वाली सूरत में, यजिब अलैहिल हिफ्ज़, वाजिब है इस कबूल करने वाले शख्स पर कि इस चीज़ की हिफाजत करे। क्यों? लिल यद, इसलिए कि किसी की चीज़ इसके हाथ में आ गई है, ला लिल वदीअत, ये वदीआ नहीं होगी। व फिल अव्वल, चले कब्ज़ को छोड़े, सिर्फ कौली कबूल करे, उसमें ततिम्मु बिल कबूल बेहमा, या फिल अव्वल जब वो ज़मीमा भी करे कुछ अपनी तरह के साथ, तो कबूल होगा, तो फिर जो है जनाब चाहे कौली हो चाहे फ़ेली हो, फ़यजिब अलैहिल हिफ्ज़, फिर वाजिब है उस मुस्तौदे पर उस चीज़ की हिफाजत करना, मिन हैसुल वदिया, ये मैं अपनी तरफ से लफ्ज़ लगा रहा हूँ। व हैसु ला यजिब लिअदमिल कबूल, और जब हिफ्ज़ करना वाजिब नहीं है क्योंकि इसने कबूल नहीं किया, बस अमानत भी नहीं है, कद यजिब लिअम्रिन आखर, कभी कभी पराए माल की हिफाजत करना एक और वजह से वाजिब हो जाती है। कमा लौ गाबल मालिक, मसलन कोई मालिक है, उसकी चीज़ आपके सामने पड़ी, वो गायब हो गया, व तरकहा, और वो आपके सामने छोड़ कर गया है उस वदिया को, वखीफ़ अलैहा ज़िहाब, अगर आप उसकी हिफाजत नहीं करेंगे तो वो चीज़ जो है क्या है ज़ाया हो जाएगी। फ़यजिबु, तो हिफाजत करना वाजिब है, मिन बाबिल मुआवनत अलल बिर्र, इस उन्वान से कि आप मदद कर रहे हैं एक नेकी पर, अलबत्ता किफ़ायतन, ये फ़र्ज़ किफ़ाई होगा, वाजिब किफ़ाई होगा, यानी आप या कोई और, अगर किसी ने भी नहीं उठाए तो आप भी गुनहगार हैं, लाकिन ला ज़मान बेतरके ही, लेकिन अगर आप उसको नहीं उठाते, उसकी हिफाजत नहीं करते, गुनहगार हैं, लेकिन अगर आपने तर्क कर दिया तो आप उसके ज़ामिन नहीं हैं। व अम्मा माल इकराह, अच्छा अगर इकराह के साथ उसने कब्ज़ कराई इसको कि ये चीज़ रखो नहीं तो गोली मारूंगा, फ़ला यजिब हिफ़्ज़ुहा, फिर तो इस वदिया की हिफाजत करना वाजिब नहीं है। मुतलका, मुतलका का मतलब ये है कि चाहे ये वदई जो है क्या है माल को कब्ज़ करे चाहे माल को कब्ज़ न करे, बल यजूज़ तर्कुहा, बल्कि मालिक के सामने तो इसने कब्ज़ की, बाद में छोड़ दिया तो छोड़ सकता है। वइन कबज़हा बिही, अगरचे इस शख्स ने कब्ज़ किया है वदिया को बेही इकराह के ज़रिए, फ़ी हुज़ूरिल मालिक, मालिक के सामने, वह गैबत ही, या मालिक का सामने नहीं था, ऐसे उठाए फिर छोड़ दिया। इल्ला अन यकूनल मुकरहु मुज़तर्रन, मगर ये कि इकराह करने वाला मजबूर हो, अगर अमानत नहीं रखता तो उसको जान का ख़तरा है, इलल ईदा, कि वो अमानत रखे, फ़यजिब, इस मजबूरी वाली सूरत में वाजिब है इआनतहु, उस शख्स की मदद करना, अलैहि, अमानत रखने पर, का साबिक़, जैसे ऊपर हमने कहा कि अगर आपका हाथ उस पर आ गया तो आप मुआवनत के उन्वान से हिफाजत करेंगे। फ़क़ौलुहु, तो ये जो मुसन्निफ़ साहब ने फरमाया, क्या फरमाया कि फ़ला यजिब हिफ़्ज़ुहा, ये ला यजिब हिफ़्ज़ुहा मुतलक, ये मुतलक है, फिर सानी, सानी में, सानी से मुराद इकराह, यानी इकराह में हिफाजत करना वाजिब नहीं है, मिन हैसुल वदियत, वदिया के उन्वान से, व मा अदमिल कबूल, या जब ये कबूल न करे, अविल कब्ज़, या जब ये कब्ज़ न करे, पहली सूरत में, पहली सूरत से मुराद क्या है कि मालिक इसके बाद से छोड़ कर गया, अलामा फुसल, तो इन सूरतों में उसकी हिफाजत करना वाजिब नहीं है। वलौ कबिल वदियत कौलन व फ़िअलन, लेकिन अगर ये शख्स कबूल करता है अमानत को कौली तरीके से या अमली तरीके से, वजब अलैहिल हिफ़्ज़ु,
تو واجب ہے اس شخص پر جناب کہ وہ اس کی حفاظت کرے. خوب کس لحاظ سے حفاظت کرے؟ خوب فرماتے ہیں مادام مستودعہا، جب تک وہ اس کا جو ہے مستودع ہے، جب تک امین ہے. وَقَضَى بَعْدَهُ، اچھا وہ مدت ختم ہو جائے تو بھی حفاظت کرنا واجب ہے. إِلَىٰ أَنْ يُؤَدِّي إِلَى الْمَالِكِ، یہاں تک کہ یہ شخص مالک تک وہ چیز پہنچائے. او من فی حکم ہی، یا ایسے شخص تک پہنچائے جو مالک کے حکم ہے، مثلا مالک کا وکیل، یا اگر مالک مر گیا تو اس کے ورثاء. وَبِذَلِكَ يَظْهَرُ، فرماتے ہیں یہ جو ہم نے بات کہی کہ مالک کے پاس پہنچانا ضروری ہے مدت کے بعد، اس سے ظاہر ہوتا ہے عدم المنافات بین وجوب الحفظ، کہ بھائی حفاظت کرنا واجب ہے اس چیز کی، وعدم وجوب البقاء علی الودیعہ، لیکن وہ چیز ابھی امانت نہیں ہے کیونکہ اس کا وقت ختم ہو گیا ہے. من حیث انہا عقد جائز، اس عنوان سے کہ ودیعہ عقد جائز، یعنی عقد کو باطل بھی کرے گا تو بھی اس چیز کی حفاظت اس سے آزادی نہیں ملے گی جب تک مالک کے پاس نہ پہنچائے. ولا ضمان علیہ، امین پر کوئی ضمانت نہیں ہے. لو تلفت و آبت، اگر ودیعہ تلف ہو جائے یا ودیعہ میں کوئی عیب آ جائے. الا بتعدی فیہا، مگر یہ کہ یہ ودیعہ میں کوئی تجاوز کرتا ہے. بھائی تجاوز کیسے؟ بین رکبت دابہ، آپ اس کے پاس گھوڑا چھوڑ کر گئے اور یہ اس پر سوار ہوتا رہا. اور لبس ثوب، یا اس نے آپ کے کپڑے پہنے شروع کر دیے. اور فتح الکیس المختوم، یا آپ نے اس کو ایک تھیلی دی جس پر مہر بھی لگا کے دی لیکن اس نے وہ کھول دی. خوب اول مشدود، یا آپ نے اس کو تھیلی دی جس کو گرہ لگی ہوئی تھی، اس نے وہ کھولی. او تفرید، یہ تعدی کی مثالیں تھیں، یا تفرید کرتا ہے. بأن کسر یا کسر فی الحفظ، اس نے جو ہے کیا ہے تکثیر کی ہے، سستی کی ہے اس چیز کی حفاظت میں. عادتاً، عام طور پر ایسی چیز کو جہاں رکھا جاتا ہے اس نے نہیں رکھی تھی تو ایسی صورت میں ضامن ہوگا. فلو اخذت منہ قہرا، لیکن اگر زبردستی اس شخص سے یہ چیز لی گئی، خوب فلا ضمان، تو پھر یہ ضامن نہیں ہوگا. البتہ ایک شرط کے ساتھ ضامن نہیں ہوگا. ان لم یکن سببا فی الاخذ القہری، اگر یہ سبب نہ بنا ہو اس زبردستی چھیننے میں. کیسے؟ بین صابہ الظالم، سونے کی انگوٹھی آپ اس کے پاس امانت رکھ کر گئے، وہ انگوٹھی ہاتھ میں پہن کر ظالم کے سامنے جا کے جناب اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے، ظالم کی بھی نظر پڑ گئی انگوٹھی پر. او اظہرہا، یا یہ انگوٹھی ظالم کے پاس تو نہیں لے گیا لیکن ادھر ادھر گھومنے پھرنے میں اس نے اس سے ودیعہ کو ظاہر کر دیا. فوصل الیہ، پھر پہنچی ظالم تک خبرہا، اس ودیعہ کی خبر، مع مظنت ہی، جبکہ یہ گمان بھی تھا کہ خبر اس کے پاس پہنچے گی اور وہ چیز چھین لے گا تو ضامن ہوگا. ومثلہ، بھائی اسی ظالم کی طرح، ما لو اخبر بہ اللص، اگر یہ چور کو بتا دے کہ بھائی میرے پاس امانت آ گئی ہے، بھائی یہ تو بے وقوفی ہے. فسرقہ، چور نے بھی وہ امانت چوری کر لی تو بھی ضامن ہے. ولا فرق بین اخذ القاہر لہا، کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ جو گنڈا ہے، جو ڈاکو ہے، جو قہر کرنے والے، وہ یہ امانت لے لیتا ہے بیدی، اپنے ہاتھ سے اٹھاتا ہے، یا یوں کہتا ہے امرہ، اس مستودع کو حکم کرتا ہے، یا وہ امر ہی لہو، امر ہی کی ضمیر جائے گی قاہر کی طرف، یعنی قاہر امر کرتا ہے اس مستودع کو بدفعہا، کہ ودیعہ دے دو الیہ، اس قاہر کو، کرہن، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو دینی پڑے گی. لانتفاء تفریط، اس لیے کہ یہاں پر کوئی تفریط نہیں ہے. خوب فیہما، جناب ان دونوں صورتوں میں، یہ دو صورتیں کون سی ہیں کہ یا وہ خود لے لے یا اس کو کہے کہ مجھے دے دے. فینحصر رجوع علی الظالم، تو پھر منحصر ہے کہ رجوع کیا جائے گا ظالم پر. فیہما، ان دونوں صورتوں میں، خود اٹھائے یا اس کو مجبور کرے کہ مجھے چیز دے دو. علی الاقوی، قول قوی کے مطابق. وکیل یجوز لہ رجوع، اور ایک قول کے مطابق جائز ہے لہو، مودع کے لیے، کہ وہ رجوع کرے مستودع پر، فثانی، جب وہ مستودع اپنے ہاتھ سے اٹھا کر اس ظالم کو دیتا ہے. وَإِنْ اسْتَقَرَّ الزَّمَانُ عَلَى الظَّالِمِ، اگرچہ پھر بھی ضمانت اسی ظالم پر ہے، یعنی مودع مستودع کی طرف جائے گا اور مستودع ظالم کی طرف جائے گا، اپنی جیب سے نہیں دے گا. تو الحمدللہ آج کے درس میں ہم نے یہ پڑھا کہ جو شخص امین ہے، جب تک اس کی کوتاہی ثابت نہیں ہوتی یا تعدی ثابت نہیں ہوتی تو وہ ضامن نہیں ہے.
وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔